अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ देर पहले ही चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल रसूल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी की उन आइनी दरख्वास्तों पर समाअत की जिन दरख्वास्तों में हुकूमत की मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है उसको चैलेंज किया गया था और इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को ऐसी आइनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने से रोके। और उसके ऊपर अब कुछ देर पहले ही एडवोकेट हामिद खान पेश हुए इस दरख्वास्त में बतौर वकील, और उन्होंने ये जो तमाम दरख्वास्तें थी जिनमें एक चैम्बर अपील भी थी, एक आइनी दरख्वास्त भी थी और 4-5 दूसरी आइनी दरख्वास्तें थी, उन सब की सब दरख्वास्तों को वापस लेने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को कह दिया। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने किसी किस्म के कोई रिमार्क्स नहीं दिए, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी और मुख्तसरन एक हुक्म लिखवा दिया। लेकिन बड़ी खबर जो आज की है वो इस आइनी दरख्वास्त से ज़्यादा अहम है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पहली मरतबा बाकायदा कमरा अदालत में ये वाज़े कर दिया है कि वो जा रहे हैं। तो ज़ालिमों काजी जा रहा है और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये बात कहने के लिए बड़ी एक तमहीद बांधी, एक माहौल बनाया और उन्होंने एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी से पूछा कि आप ये जो दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं तो जो दीगर दरख्वास्तें आपकी हैं वो मैंने नहीं लगाई, वो मैंने लगाई नहीं हैं, अपने दौर में नहीं लगाई। उनके अल्फाज थे कि मैंने अपने दौर में वो दरख्वास्तें नहीं लगाई, वो बाद में लग जाएंगी। तो ये जो जुमला था कि मैंने अपने दौर में नहीं लगाई, ये आज की बड़ी खबर थी कि काजी फायज़ ईसा ने पहली मरतबा ये खुली अदालत में कह दिया है, एक इशारा दे दिया है वाज़े तौर पे कि वो 25 अक्टूबर को जा रहे हैं। क्योंकि ये इशारा बहुत देर से आया और यही इशारा और यही जुमला और यही अल्फाज अगर आज से 1 महीना पहले आ जाते या कुछ अर्सा पहले आ जाते तो शायद इतना हंगामा बरपा ना होता। मगर काजी फायज़ ईसा शायद इंतज़ार करते रहें और अब जबकि काजी फायज़ ईसा पे ये वाज़े हो गया है कि उनको मज़ीद नौकरी नहीं मिलने वाली और जो वफाकी आइनी अदालत जो आइनी तरमीम में तजवीज़ बज़ाहिर की जा रही थी हुकूमत की तरफ से वो नहीं बनने वाली, तो आज जाके पहली मरतबा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये कहा है कि एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी साहब, मैंने आपकी जो दूसरी दरख्वास्तें हैं वो अपने दौर में नहीं लगाई, अब वो बाद में लग जाएंगी। तो ये बात अगर ये जुमला ये लफ्ज़ पहले कह देते, पहले अगर आपको याद होगा तो वो गुरेज़ करते रहे हैं वाज़े तौर पे अपनी तोसी की जो ख़बरें हैं उनकी तरदीद करने से। और यहाँ तक हुआ था कि एक बार जब एक रिसेप्शन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई तो सहाफ़ियों को उन्होंने ये तासुर दिया कि वो एक्सटेंशन में दिलचस्पी नहीं रखते, तो सहाफ़ियों ने वो ख़बर चला दी ब्रेकिंग न्यूज़ करके। तो अगले ही रोज़ फिर प्रेस रिलीज़ आ गई, बल्कि शायद रात को ही प्रेस रिलीज़ आ गई थी कि जनाब मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने तो ये कहा था कि सिर्फ मुझे इनफरादी तौर पे तोसी नहीं चाहिए। अगर हुकूमत तमाम जजों के लिए, जो खुलासा था उनकी प्रेस रिलीज़ का कि अगर तमाम जजों को तोसी देती है तो फिर मैं भी तोसी ले लूँगा, उसका ये खुलासा था। तो आज पहली मरतबा जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं उन्होंने बड़े बज़ाहिर भारी दिल के साथ जो है समझौता कर लिया है हालात से और उन्हें नज़र आ गया है कि उनको मज़ीद नौकरी नहीं मिलनी, जिसके लिए पिछले 2-3 महीने से उन्होंने सर धड़ की बाजी लगा दी थी, बल्कि अपनी पग की भी बाजी लगा दी थी, अपनी इज़्ज़त खोई थी, साख खोई थी। तो आज उन्होंने कह दिया कि मेरे दौर में एडवोकेट ज़ुबैरी साहब आपकी वो दूसरी पिटीशनें मैंने नहीं लगाई, वो बाद में लगेंगी। तो आज की ये बड़ी ख़बर है, काजी फायज़ ईसा साहब ने ये क्लियर कर दिया कि वो अब जा रहे हैं। तो दूसरी आम खबर जो कि हम पहले बात कर रहे थे कि आइनी दरख्वास्तें जो हैं वापस हो गई हैं और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये कोई रिमार्क्स भी नहीं दिए। अच्छा, ये वापस क्यों ली गई आइनी दरख्वास्तें? एक पहली बात तो ये है, वो जो कहते हैं ना कि कुछ उंजवी रावा औखियाँ सुन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सुन, कुछ दिल इस गमा दा तोक भी सी। यानी कि जो आइनी दरख्वास्त थी एक तो वो भी कानूनी और आइनी तौर पे बड़ी ही बिलाजवाज़ थी और बड़ी ही बेतुकी थी। वो बेतुकी इसलिए कि आइन में वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट को रोका गया है कि पार्लियामेंट की किसी भी
قسم کی جو پروسیڈنگ ہے اور خاص طور پہ قانون سازی، اس میں کوئی بھی عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. اور یہ تو وہ صورتحال تھی کہ جس میں آئینی ترمیم ابھی پارلیمنٹ میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی صرف مختلف مسودے تھے اور ڈرافٹ تھے. اور یہ حکومت کی مکاری دیکھیں، چالاکی دیکھیں کہ انہوں نے آج تک سرکاری طور پہ اپنا کوئی ڈرافٹ پبلک کیا ہی نہیں. شاید ان کے ذہن میں تھا کہ اگر یہ سرکاری طور پہ جاری ہوتا ہے تو پھر عدالتوں میں ڈیفینیٹلی اس کی کچھ نہ کچھ بونافائیڈے بن جائے گی کہ حکومت نے یہ کہا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو پھر حکومت کے اوپر کوئی ریسٹریننگ آرڈر کسی نہ کسی طریقے سے آ سکتا تھا. سو مچ ہو کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی جب یہ بار بار وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ایسے چھاتی پھلا کے کہ میں نے حکومت کا پہلا ڈرافٹ مسترد کر دیا، وہ جو کالے تھیلے میں آیا تھا، تو وہ کالے تھیلے والا پہلا ڈرافٹ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج تک شیئر نہیں کیا، اور نہ ہی عوام کو یہ بتایا کہ انہوں نے مسترد کیا کیا، اور جو انہوں نے مسترد کیا تھا وہ آئینی ڈرافٹ تھا یا کچھ اور تھا. اب یہ پتہ نہیں ہے، مولانا بھی چھپا رہے ہیں حکومتی ڈرافٹ کو، حکومت بھی چھپا رہی ہے، اور یہاں پہ آئینی درخواست ڈال دی گئی. تو پھر ڈیفینیٹلی قانونی اور آئینی طور پہ یہ درخواست بہت کمزور تھی. دوسری وجہ جو وڈرا کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ ایڈوکیٹ عابد زبیری اور دیگر جو درخواست گزار تھے اس آئینی ترمیم کے مسودے کے خلاف، ان کو اعتماد نہیں تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پچھلے 2-3 مہینے میں حرکتیں کی ہیں، مختلف ہیلے بہانوں سے جس طریقے سے حکومت کو کی اعانت کاری کی ہے، 63A کا نظر ثانی کا جس طریقے سے ایک ایسے وقت میں فیصلہ دیا ہے کہ جب آئینی ترمیم کی ٹرین چھکا چھک چل رہی تھی، تو اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ ایڈوکیٹ عابد زبیری کو اعتماد نہیں تھا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ نہ صرف یہ کہ قانونی طور پہ تو یہ آئینی درخواست ویسے بھی نہیں سنی جا سکتی تھی، ناقابل سماعت تھی، مگر اس کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ریمارکس اور آبزرویشن کا جو تڑکا لگانا تھا نا کھلی عدالت میں لگا کے، اس سے پھر وکلا کی جو کاز ہے وہ بڑی ہرٹ ہوتی، اور حکومت یہ تاثر بنانے میں کامیاب ہو جاتی کہ سپریم کورٹ نے بھی آئینی ترمیم کے خلاف جو وکلا کا موقف ہے وہ مسترد کر دیا. تو اس لیے نہ صرف یہ وکلا اور قانونی آئینی طور پہ وہ کمزور ٹانگوں پہ کھڑے تھے، بلکہ جو ایک سیاسی جو پہلو تھا اس پوری سپریم کورٹ کی سماعت کا، اس سے بھی بچنے کی انہوں نے کوشش کی. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ریمارکس اور آبزرویشن دینے کا جو ایک ازل سے شوق ہے، اس شوق کو انہوں نے آج پورا نہیں ہونے دیا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہانہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی ریمارکس آبزرویشن دیتے، کیونکہ شروع میں ہی ایڈوکیٹ حامد خان نے کہہ دیا کہ جی مائی باپ ہم درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، ہم مزید اس پہ کارروائی نہیں کرنا چاہتے. تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. قانونی طور پہ جب کوئی درخواست گزار کہتا ہے کہ میں درخواست واپس لینا چاہتا ہوں تو پھر اس پہ کوئی آبزرویشن دینا جو ہے پھر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آپ اس لیے واپس لے رہے ہیں کہ یہ آپ کی درخواست فریولس تھی یا بے بنیاد تھی، بلا جواز تھی، اور بلکہ کہیں کہ فضول تھی. تو اس کا حامد خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. قاضی صاحب نے کوشش کی اشتعال دلانے کی کہ وکیل کچھ بولیں تو قاضی صاحب کو بھی موقع ملے، مگر شاید وہ اس کوشش میں ناکام ہوئے، اور وکیل جو وکلا حضرات ہیں وہ بڑے محتاط انداز سے انہوں نے اپنی درخواست بھی واپس لے لی. تو یہ ایک ڈراپ سین ہو گیا ہے آئینی مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف آئینی درخواست کا. ہائی کورٹوں میں بھی اسی نوعیت کی جو ہیں درخواستیں، کچھ درخواستیں زیر سماعت ہیں. اور آج یہ معاملہ جو کھلی عدالت میں لگایا گیا تھا، اس پہ ایک اعتراض یہ بھی ہو رہا تھا کہ ایڈوکیٹ عابد زبیری کی جو درخواست تھی اس پہ رجسٹرار کے دفتر نے اعتراضات کیے تھے، اور یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست تھی. تو سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ اگر آرٹیکل 184(3) کے تحت اگر کوئی درخواست ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی اعتراضات ہونے بھی ہیں انتظامی یا قانونی تو وہ ججز کمیٹی میں جانے چاہیے. لیکن بہرحال ججز کمیٹی بھی اب گھر کی بات تھی، تو اس لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ دفتری اعتراضات کے اوپر جو چیمبر میں اپیل سنی جاتی ہے، جو ایک جج اپنے دفتر میں بند کمرے میں بیٹھ کے سنتا ہے، اس کو بھی کھلی عدالت میں لگا کے 3 ججوں کا بینچ بنا دیا. اب بظاہر یہ بینچ جو ہے 3 ججوں کا بیٹھا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، یہ بھی کسی ججز کمیٹی کے ایسے اجلاس کے اندر یہ تشکیل دیا گیا ہے جس کے منٹس جو ہیں ابھی تک سامنے نہیں آئے. لیکن لگتا یہی ہے کہ ججز کمیٹی نے ہی یہ بینچ بنایا ہوگا، کیونکہ دوسرے شہروں میں جو 3 چھٹیوں کے دوران بینچ بنائے گئے تھے وہ بینچ بھی ججز کمیٹی کے ذریعے ہی تشکیل دیے جانے تھے. تو بہرحال یہ ڈراپ سین ہو گیا.
اچھی بات ہوگی ہے کہ سپریم کورٹ میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج پہلی مرتبہ کھلی عدالت میں واضح اشارہ دے دیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے بڑے ہی بظاہر اعتماد کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ ایڈوکیٹ عابد زبیری سے کہا کہ آپ کا وہ والا کیس جو ہے وہ اب بعد میں لگایا جائے گا، میرے دور میں نے آپ کا وہ دوسرا کیس نہیں لگایا۔ تو یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبر، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی آج کی سماعت کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس دوسرے کیس کا ذکر کر رہے تھے، ایڈوکیٹ عابد زبیری کو سنا رہے تھے، ان دوسرے کیسز میں 2-3 ایسے کیسز ہیں جو ذہن میں آتے ہیں، جن میں سے ایک وہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کا بھی معاملہ ہے، اور 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے علاوہ جو ایک آڈیو لیکس کمیشن کا کیس ہے جس میں ایڈوکیٹ عابد زبیری جو ہیں وہ بھی نوٹس پہ ہیں، اور پھر تیسرا کیس جو خود ایڈوکیٹ عابد زبیری نے بتایا کہ شاید جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی ہے کہ اس کے حوالے سے شاید وہ کہہ رہے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے جو ایگزیکٹ الفاظ اب سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ خان صاحب آپ کی درخواست کا کیا بنا، بے فکر رہیں، وہ بعد میں لگے گی، میں نے نہیں لگائی اپنے دور میں۔ حامد خان بولے بڑی مہربانی آپ کی، تو ہماری طرف سے بھی بڑی مہربانی، اور اللہ ہی حافظ۔